الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاۃ والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، حج تربیتی نشستوں کے حوالے سے آج ہی ہماری آخری کلاس ہے، اور اس میں آج انشاءاللہ ہمارا حج کا جو پہلا پارٹ جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ آج ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو دوسرا حصہ ہے وہ آپ وہاں پر مکہ میں جو آپ کی کلاسز ہوں گی آپ اس میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سامعین محترم، آج بس خلاصتاً جلدی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کیونکہ آخری کلاس ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہو اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا جو ہے وہ واجبات تھے۔ سب سے پہلے آپ یاد کیجئے، پہلے دن ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حج پر جانے سے پہلے آپ نے 4 چیزیں چیک کر کے جانی ہیں خود، کہ یہ 4 چیزیں آیا آپ کے اندر پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہو رہی ہے، اگر مسنگ ہے تو پھر آپ کا حج باطل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ 90% تو یہی ہے کہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اب وہ 4 چیزیں کون کون سی تھی؟ طہارت، جس میں وضو آ جاتا ہے، غسل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی پر بالفرض وہاں پر غسل ہو جاتا ہے واجب تو اس کو غسل کا طریقہ آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر وضو ہے تو اس کا وضو بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اگر جو ہے وہ وضو صحیح نہیں ہوا تو اس کا سارا حج باطل ہو جائے گا، کیونکہ وضو میں کہاں ضرورت ہوتی ہے وضو کی؟ ایک طواف میں، ایک جو ہے وہ نماز طواف میں۔ اگر یہ باطل ہو گیا تو عمرہ باطل تو حج باطل، لہذا جو ہے وہ وضو آپ کا پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ بلکہ ساتھ میں نے ایک بات عرض بھی کی تھی کہ اگر غلط وضو کے ساتھ طواف کر لیا تو پھر کتنا کفارہ آتا ہے؟ 1 اونٹ کفارہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلے طہارت آپ نے چیک کرنی ہے، وضو اور غسل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز قرت، عربک پروناؤنسیشن، تمام تر مخارج صحیح ہونے چاہیے بھائی آپ کے، اور یہ 2 جگہ کام آئے گا، ایک تو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، جب یہ صدا لگائیں گے اس وقت یہ آپ کے مخارج پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور نماز طواف میں آپ کے مخارج پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر ادھر ادھر کہانی ہوئی پھر وہی بات، حج آپ کا گیا۔ تیسری چیز کیا تھی؟ خمس آپ کا نکلا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر خمس نہیں نکلا ہوا تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کسی اور کے پیسے پہ حج کر رہے ہیں، صحیح ہے، اور پیسہ بھی کس کا ہے؟ زمانے کے امام کا ہے، سادات کا ہے، لہذا آپ کا خمس نکلا ہوا ہونا چاہیے، سارے ڈیوز کلیئر ہوں۔ اس کے لیے میں نے 2 حل بتائے تھے، اگر کسی کا نہیں نکلا ہوا یا تو جو ہے وہ ابھی نکال لے، حساب کتاب کر لے اور سارا جو ہے وہ کلیئر کر دے، اگر نہیں نکال سکتا مجتہد کے وکیل سے رابطہ کرے اور کہے آپ خمس اپنے ذمہ لے لیں، میں انشاءاللہ جیسے ہی حج سے آؤں گا تو میں سارا کلیئر کر دوں گا، تو پھر وہ آپ جو ہے وہ بری الذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر بالفرض آپ نے پیسوں کا خمس نہیں نکالا ہوا تھا اور آپ نے احرام لے لیا، احرامی غصبی ہے، اس سے جو ہے وہ حج آپ کا پراپر ہوگا ہی نہیں۔ اور چوتھی چیز کیا تھی؟ تقلید، یعنی مجتہد عالم کی آپ تقلید میں ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہو آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں، کیونکہ آپ 90% جب اپنے عالم سے سوال کریں گے کہ بھائی حج کے دوران ہم سے ایسا ہو گیا، تو وہ سامنے سے فوراً پلٹ کر سوال کریں گے تقلید کس کی کرتے ہو، کیونکہ اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کو وہ مسئلہ بتایا جائے گا۔ تو یہ ہو گئی 4 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ حج کی نیت الگ الگ ہو سکتی ہے، حج واجب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ سب پہلی دفعہ جا رہے ہیں لہذا حج ہے واجب، حج مستحب بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ پہلے کر آیا ہے اب دوبارہ جا رہا ہے ثواب کی خاطر، یہ ہے مستحب۔ بدل بھی ہو سکتا ہے، بالفرض میرے والد ہے مرحوم ہو گئے، میرے والدہ ہے مرحوم ہو گئی، میرا جو ہے وہ بالفرض نانا ہے، دادا ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو معذور ہے، جا ہی نہیں سکتا، اس نے مجھے نائب بنایا کہ بھائی آپ جاؤ میری طرف سے حج کر کے آؤ، یہ ہو گیا حج بدل۔ اور چوتھا جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ احتیاطی حج، یعنی بالفرض ایک بندہ حج تو کر کے آیا لیکن اگلے سال جو ہے وہ اب اس سے شک ہو رہا ہے یار پتہ نہیں پہلا والا حج صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اب وہ احتیاط کا حج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چاروں کا طریقہ ایسا نہیں الگ الگ ہے، سب کا طریقہ ایک ہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ طریقے کتنے ہو سکتے ہیں؟ 3 طریقے ہو سکتے ہیں، حج افراد، حج قران۔ یہ دونوں ہمارا جو ہے وہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں ان سے ریلیٹ کرتا ہے جو مکہ سے 88 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں۔ ہم جو حج کر رہے ہیں یعنی آپ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں وہ حج تمتع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حج اسلام بھی کہتے ہیں، یعنی
حج اسلام اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ جو کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ وہ عمرہ تمتع، اور دوسرا کہلاتا ہے یہ ہو گیا دوسرا پارٹ حج تمتع. یہ پہلا پارٹ آپ کے اوپر ہے، آپ 3 گھنٹے میں ختم کر دیں، 4 گھنٹے میں ختم کر دیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. حج تمتع یہ تو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوگا، تو پھر یہ جو ہے وہ 4-5 دن کا سلسلہ ہے، پھر ہی ختم ہوگا. اس کو ابھی تک ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے. صحیح ہے، یہ آپ انشاءاللہ جب مکہ جائیں گے تو وہاں پر آپ اس کے مسائل سیکھیں گے. ابھی جو ہماری بات ہوئی تھی وہ عمرہ تمتع پر ہی بات ہوئی تھی. اچھا، عمرہ تمتع میں اب کتنے واجبات تھے؟ 5 واجبات تھے. یہ 5 واجبات ہوں گے تو عمرہ تمتع مکمل ہوگا. سب سے پہلا واجب جو تھا وہ کیا تھا؟ میقات سے احرام باندھنا. ٹھیک ہے، میقات سے احرام باندھنا. میقات میں نے بتایا تھا کہ شریعت نے 5 پوائنٹس مقرر کیے ہیں کہ جہاں سے آپ مکہ میں داخل ہوں گے تو آپ احرام پہن کر آگے آئیں گے. ایسا نہیں کہ آپ مکہ جائیں، آپ کسی بھی مقصد سے جائیں، آپ علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو پڑھائی کے لیے بھیج رہے ہیں، کسی بھی مقصد سے بھیجیں. مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر سنی، شیعہ، وہابی کسی بھی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مکہ میں انٹر ہوگا احرام ضرور پہنے گا. صحیح ہے، پھر ہی جو ہے وہ مکہ میں جا سکتا ہے، یعنی اسے ایک عمرہ تو کرنا ہی پڑے گا. لہذا آپ سب سے پہلے میقات جا کر احرام باندھیں گے. 5 پوائنٹس ہے. ٹھیک ہے، جوفہ ہے، اسی طریقے سے مسجد شجرہ ہے، یلملم ہے، ذات ارق ہے، کرن منازل ہے. یہ 5 جو ہے وہ میقات ہے، لیکن 5 سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا. 2 سے ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے. ایک وہ جو لوگ مکہ جاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مدینہ سے جاتے ہیں. جو مکہ جائیں گے ان کا جو میقات ہوگا وہ کیا ہے؟ جوفہ. اور جو مدینہ سے جائیں گے ان کا میقات کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں مسجد شجرہ. ٹھیک ہے، وہ مسجد شجرہ سے احرام پہن کر آگے آئیں گے، اور آپ جو ہے وہ جوفہ سے احرام پہن کر آگے آئیں گے. یعنی سب سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پہ جیسے لینڈ ہوئے، حضور آپ کو جانا ہے سب سے پہلے میقات. وہاں پر جا کر آپ نے جو ہے وہ احرام باندھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا احرام باندھنا ہے تو اس میں جو ہے وہ میں نے کچھ واجبات بھی بتائے تھے اور مستحبات بھی بتائے تھے. ٹھیک ہے، کیا کیا واجبات تھے، کیا کیا مستحبات تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میقات جا کر کیا کرنا ہے کہ پہلے تو آپ میقات پہنچ گئے، یہ ہو گیا پہلا واجب. پھر اس کے بعد غسل احرام، یہ ہے مستحب. آپ کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. غسل، ٹھیک ہے، شارٹ میں لکھ رہا ہوں، غسل احرام آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی احرام سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ جو مستحب غسل ہے عمرہ تمتع کے احرام کا وہ میں کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور آپ نے غسل کر لیا. پہلے ہی بتایا پراپر انتظام ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، مسجد شجرہ پہ بھی اور جوفہ پہ بھی. لیکن مسجد شجرہ پہ جو احرام باندھیں گے کیونکہ ان کا میقات 15 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہوٹل سے جو ہے وہ غسل کر کے آتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. جدہ سے جو ہے وہ فاصلہ 2 گھنٹے کا ہے، تو آپ وہاں پر پہنچے پھر وہاں جا کر غسل کریں. ٹھیک ہے، غسل احرام ہو گیا. غسل احرام کے بعد کون سا واجب ہے؟ لباس احرام ہے. ویڈیو پڑی بھی ہے لباس احرام کی، اس میں ہے ویڈیو، چیک کریں. لباس احرام، ایک منٹ. لباس احرام میں نے بتایا تھا خواتین کا احرام الگ ہے، آپ کا احرام الگ ہے. خواتین کا احرام اپنا ہی لباس ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ ہوگا کہ خالص ریشم کا نہ ہو، ان کا چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ تمام تر وہ اعضاء جو ہے وہ چھپائیں گی. صحیح ہے، صرف جو ہے وہ کلائی تک ہاتھ کھلے رہ سکتے، پیر بھی کھلے رہ سکتے، لیکن چونکہ نامحرم ہوں گے لہذا پیر بھی چھپانے ہوں گے ان کو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا خواتین کے لباس کا. بہتر ہے کہ سفید ہو، اگر نہیں ہوتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مردوں میں بھی بہتر ہے کہ سفید ہو. صحیح ہے، کوئی اور کلر ہو تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ اب رائج ہے کہ سفید کلر ہی پہنا جاتا ہے، وائٹ کلر ہی ہوتا ہے. کیوں؟ تاکہ ایک امیری اور غریبی کا فرق مٹ جائے، اس لیے جو ہے وہ یہ وائٹ کلر ہی جو ہے وہ بہتر رکھا گیا ہے. اب جو ہے وہ لباس احرام وہی ہے، ویڈیو آگے کریں اس کو ذرا. اب اس میں اس نے 2 طریقے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ شیعہ احرام باندھنے کا طریقہ بھی بتایا، اہل سنت کا بھی بتایا، لیکن جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے. آگے کریں اور آگے کریں، بس صحیح ہے. آواز یہ نچلی چادر ہے، اسے لم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے سے جو ہے وہ احرام آتے ہیں. ایک جو ہے وہ کپڑا جو ہوتا ہے وہ ٹاول ٹائپ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں گرپ اچھی آتی ہے. ایک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کفن جیسا پہناتے ہیں، ویسا بھی کپڑا آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جیسا بھی استعمال کریں. سائز کے اکارڈنگ اپنی ہائٹ اس کے اکارڈنگ مارکیٹ سے کپڑا اویلیبل ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں. بیٹر یہ ہے کہ آپ کاٹن میں لیں، تھوڑا ٹاول اسٹف میں لیں، تاکہ وہ ایسا کپڑا لیں جو آپ کے پسینے کو جذب کر سکے، کیونکہ وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اس سیزن میں تو اسپیشلی کافی گرمی ہے. سب سے پہلے احرام کے جو لوور پارٹ ہے اس کو باندھ کے بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے باندھنا ہے، اس کے بعد اپر پارٹ کی طرف جائیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ احرام کا جو کپڑا ہے آپ اس کو اپنی طرف اپنے گرد ایسے لپیٹ لیں اور
اس کے بعد اس کے جو بارڈرز ہیں کارنرز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر کے پکڑنے اس صورت میں اس مشکل میں, اور دونوں کارنرز کو ملا دینا ہے, کونے میں لے جانا ہے بالکل. کرنا یہ ہے کہ اپنے دونوں پاؤں کو کھول دینا ہے. پاؤں کو کھولنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ واک کریں گے تو اس میں آپ کے لیے ایز پیدا ہو جائے گا, آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. سو ناؤ آپ نے ان دونوں کارنرز کو اکٹھے پکڑ لیا ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ایک کلنچ کرنا ہے اور اپنے پیٹ کو اندر کی طرف سانس روک کے اندر کی طرف کھینچ لیں. جب ہم اس کو باندھیں گے تو آپ کا پیٹ ٹائٹ ہو اور آپ کا احرام, کیونکہ یہی آپ کا صدر ہے تو اس کو کھلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے all that. سو اس کو کور کرنے کے لیے آپ اپنے پیٹ کو اندر کی طرف کر لیں. تو لیٹس اسٹارٹ. یہ سارا گیم انگوٹھے کا ہے. یہ جو اس نے انگوٹھا رکھ کے ٹائٹ کیا ہے نا, یہاں سے جو ہے وہ سارا گیم ہے. یہ انگوٹھا رکھ کے فقط اور فقط اس نے گھمایا ہے, اس کو دوبارہ فولڈ کر دے گا. یہ یہاں سے کلپ کر لیں, اینڈ دین اس کو اس طرف موڑ لیں. اس کے بعد اس کو اوپر کی طرف سے بل دے دینا ہے. کرنا اسٹارٹ کریں گے ساری طرف سے رول کریں گے آٹومیٹکلی. یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے, ورنہ جو ہے وہ نہانے کے بعد جیسے آپ ٹاول پہنتے ہیں ویسے بھی پہن سکتے ہیں, لیکن اس میں جو ہے وہ مشکل یہ ہوگی کہ آپ سے جو ہے وہ زیادہ اسٹیپ, بڑے اسٹیپ اٹھائے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک منٹ روکیں اس کو. جب آپ باڈی کے ساتھ کریں گے تو مزید احرام پر بیلٹ بھی یوز کیا جاتا ہے, سیفٹی پنس بھی یوز کیے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بیلٹ جو ہے وہ خیال رکھیے گا لیدر کا نہیں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ کسی بالفرض ایسے جانور کا جو حرام گوشت جو ہے وہ اس سے حرام گوشت ہو تو پھر جو ہے وہ مسئلہ آ جائے گا حج میں. لہٰذا جو ہے وہ پلاسٹک کا بیلٹ ہو, اس طریقے سے ہو تو جو ہے وہ چل جائے گا. ایک اور طریقہ بھی بتایا تھا کہ آپ احرام کے اوپر کی چادر کی جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ ایک لیئر کاٹ لیں, صحیح ہے, اس کو ڈوری ٹائپ بنا لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ باندھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے, سیفٹی پنس وغیرہ سب یوز کیے جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا نچلی چادر کا طریقہ. چلائیں, ایزی ہو جائے گا اور مزید جو ہے نا وہ ٹائٹ ہو جائے گا. اس میں یہ کہ آپ کے پیر جو ہے وہ ایزی رہیں گے, آپ جو ہے وہ کھول سکتے ہیں جس طریقے اس نے باندھا ہے. وہ آپ کی ناف سے اوپر ہونا چاہیے, آپ کے بیلی بٹن سے اوپر ہونا چاہیے, جو یہ والا پارٹ ہے. اور جو آپ نیچے والا پارٹ ہے وہ آپ کے جو ٹخنے ہیں وہ نظر آنے چاہیے. ٹخنے کور نہیں ہونے چاہیے پلیز. اگر آپ ان کو ٹخنے آگے کریں, آگے کریں, ٹخنے ہیں وہ کور. بس اب یہ دوسری چادر پہنی ہے. یہ جو طریقہ بتا رہا ہے یہ اہل سنت کا ہے کہ چادر ڈالی اور کاندھے کے یہاں سے نیچے سے نکال لیا. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت اور باقی مکتب فکر کے لیے. تو اہل تشیع اہل یا فقہ جعفریہ کے لوگ وہ دونوں اس کو کور کرتے ہیں. آپ نے اس کو لازمی کور رکھنا ہے دونوں شولڈرز کو. اگر آپ ختم ہو گیا, بند کر دیں. یہ ہو گیا احرام کا طریقہ, صحیح ہے. اس طریقے سے آپ نے احرام باندھنا ہے, دونوں شولڈر کور کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اور اہل سنت آپ دیکھیں گے وہ نیچے سے جو ہے وہ ایک سرا نکال لیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ دونوں سرے یہاں سے. اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے اب تک پریکٹس کی یا نہیں کی, وہاں جا کر جو ہے وہ اللہ مالک ہے لے کر جائیے کہ گچھا سیفٹی پن بھی کرے گا جو ہے وہ, تاکہ ہاں بس صحیح ہے, بس صحیح ہے. ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ بیگ وغیرہ بھی پہن سکتے ہیں احرام میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سال حج پر ایک باقاعدہ طور پر ایک قافلہ آتا ہے جو آپ کے جو ہے وہ جیب وغیرہ کاٹ لے گا. ٹھیک ہے, احرام میں آپ جیب تو ہوتے نہیں ہیں, تو آپ کے جو بیلٹ, خصوصاً جو بیلٹ پہنتے ہیں احرام کو باندھنے کے لیے, اس میں پاکٹس ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ آپ کا بیلٹ کٹ جائے گا. صحیح ہے, تو بہتر ہے کہ ایک جو ہے وہ آپ ہینڈ بیگ ساتھ رکھیں, وہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو لباس احرام ہو گیا, عورتوں کا احرام بھی بتا دیا, مردوں کا احرام بھی بتا دیا کہ احرام کیا ہوگا. اس کے بعد کیا تھا, طواف کہاں سے ہوگا, نماز احرام. صحیح ہے, اگلا ہے نماز احرام. یہ کیسے پڑھیں گے, ہاں میں پہلے کہہ چکا ہوں, یہ حج کروا لے گا, اسے سب یاد ہو گیا. ٹھیک ہے, تو نماز احرام, صحیح ہے. نماز احرام اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ واجب نماز کا وقت ہے تو آپ کو الگ سے نماز احرام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی واجب نماز آپ کی نماز احرام بن جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے فوراً بعد آپ نے نیت کرنی ہے. اگر بالفرض واجب نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ 6 رکعت نماز پڑھیں گے 2 کر کے فجر کی طرح, یہ آپ کی نماز احرام ہو جائیں گی. پھر وہی بات کہ یہ مستحب ہے, یہ 2 چیزیں مستحب ہے, یعنی اگر آپ نہیں بھی کرتے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, بس یہ واجب ہے. یہ پہلا واجب ہو گیا, یہ ہو گیا دوسرا واجب. اس کے بعد کیا کرنا ہے, نیت. نیت کیسے ہوگی, کوئی بتائے گا؟ تیسرا واجب جو ہے وہ ہے نیت. نیت جو ہے وہ آپ زبان سے کریں تو جو ہے وہ اچھا ہے, لیکن اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا دل میں ارادہ ہونا چاہیے. کیا ارادہ ہوگا, میں حج اسلام یعنی حج واجب کر رہا ہوں, اس کا پہلا پارٹ عمرہ تمتع, اس کا احرام باندھتا ہوں, جو ہے وہ احرام شروع کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی احرام کی نیت. یہ ہو گیا تیسرا واجب. اور چوتھا آخری واجب ہے وہ کون سا ہے جی, قربتاً اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے, اللہ کی طرف. ٹھیک ہے, اللہ وہ ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, اللہ جس پر تجدید آتی ہے نا, لا الہ الا اللہ,
الا اللہ، قربتاً الا اللہ، ٹھیک ہے. اور لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ الا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، یہ الہ ہے. اچھا یہ ہو گیا تیسرا نیت. اچھا مجھے آپ بتائیں کیا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی؟ احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی؟ نہیں. کب شروع ہوگی؟ تلبیہ سے. یہاں سے جو ہے وہ آپ کے احرام کی پابندیاں شروع ہو جانے والی ہے، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ریکال کر رہے ہیں تاکہ ذوالفقار بھی بھائی بھی آ جائیں، تاکہ جو ہے وہ ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اور آپ آخری کلاس بھی ہے تو ایک جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے. تلبیہ جو ہے وہ یہاں جہاں آپ نے تلبیہ پڑھ دی، یہاں سے جو ہے وہ آپ کا احرام شروع ہو گیا. اب آپ پر پابندیاں لگ گئی شریعت کی طرف سے، اب آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ایک پوری لسٹ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے لکھوا دی تھی. تلبیہ لگائیں. اس کا آواز جو ہے وہ سلو کر دیجیے گا. یہ ہے تلبیہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پیچھے جو میوزک چل رہا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا اس کو روک دیں. ہاں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ ہے تلبیہ. یہ جو نچلی 2 لائنز ہے یہ ہے مستحب. یہ اگر آپ پڑھیں گے تو بہتر ہے. اگر اس میں مخرج میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ احرام شروع ہو جائے گا ان 2 لائن کو پڑھتے ہوئے. لہذا میں نے کہا اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لبیک، لبیک کوئی ورڈ نہیں ہے. لبیک با پر زبر ہے، یا پر جزم ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ہے واجب، اور جو ہے وہ نیچے مستحب ہے، ٹھیک ہے. ایک دفعہ جیسے ہی آپ نے کہا آپ کا احرام شروع، لیکن بہتر ہے کہ آپ 70 مرتبہ جو ہے وہ اس کو دہرائیں. صحیح ہے، یعنی آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ مکہ آ رہے ہیں، آپ 70 مرتبہ جو ہے وہ اس کو دہرا لیں. یہ مستحب ہے. کہاں تک پڑھنا ہے یہ تلبیہ؟ حدود احرام. جہاں سے یلو بورڈز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں کہ بھائی نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ، یہاں سے حدود احرام شروع ہو گئی. اب یہاں سے آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اہل سنت چیخ چیخ کر پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے نہیں پڑھنا، آپ چپ رہیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی تلبیہ. یہ ہو گیا ہمارا پہلا حصہ، میقات جا کر احرام باندھنا، ٹھیک ہے. اب آئیے دوسرے پارٹ پر. اچھا اس میں جو پابندیاں تھی وہ میں نے لکھوا دی تھی کہ مردوں پر کچھ پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ 4 پابندیاں تھی. عورتوں کے لیے الگ پابندیاں ہے، وہ 2 پابندیاں تھی. اور دونوں پر جو پابندیاں ہے وہ 20 پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے. خوشبو نہیں لگانا، بدبو کے وقت ناک جو ہے وہ بند نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے اور کئی چیزیں جو ہے وہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. وہ لسٹ جو ہے وہ میں نے لکھوائی تھی، وہ آپ جو ہے وہ ان سے لے سکتے ہیں. دوسرا واجب کیا ہے؟ طواف. اچھا اب آپ دیکھیں، میں نے یہ بتایا تھا کہ میقات سے احرام باندھ لیا، اس کے بعد مکہ پہنچ کر فوراً جو ہے وہ طواف کرنا ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں. آرام کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ آرام کریں. کیوں؟ میں نے کہا تھا آپ 1 دن پہلے ملاقاتوں میں لگے ہوں گے، آپ کی فلائٹس ہوگی، آپ کا ٹرانزٹ ہوگا، اس کے بعد آپ وہاں پہنچیں گے، پہنچتے ہی آپ کو 2 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. آپ وہاں جوفا جا کر احرام وغیرہ باندھیں گے، اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کا سفر ہے، مکہ آئیں گے، تھک چکے ہوں گے. اگر فوراً جائیں گے تو جان چھڑانے والا کام ہوگا. لہٰذا جائیں، احرام کی حالت میں آپ پابندیاں سب رہے گی، لیکن آپ آرام کر لیں تھوڑا سا، اس کے بعد آپ جائیں طواف کے لیے، ٹھیک ہے. اب طواف میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ میں بغیر لکھے جو ہے وہ جلدی جلدی آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ وہ کون کون سی تھی. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا پہلے میں نے شرائط طواف بتائی تھی کہ طواف سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ شرائط طواف کیا تھی؟ سب سے پہلا نیت. زبان سے کریں تو بہتر ہے، یہاں مستحب ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں کہ میں حج اسلام کے پہلے پارٹ عمرہ تمتع کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، ٹھیک ہے. یہ ہو گئی طواف کی نیت. اگر آپ دل میں بھی رکھیں گے تو بھی اس میں کافی ہے. بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ پہلے پارٹ کا طواف ہے، کیونکہ دوسرے پارٹ میں بھی آپ نے طواف کرنا ہے، تو یہ پہلے پارٹ کا طواف ہے، یہ آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ بدن اور لباس آپ کا اس وقت پاک ہونا چاہیے. جو آپ نے احرام پہنا ہے وہ بھی پاک ہو، اور آپ کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے. نجس ہو جائے فوراً پاک کریں، یا احرام چینج کر لیں، احرام چینج کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وضو یا غسل کیا ہوا، غسل کون سا؟ ایک تو آپ دیکھیے ہوٹل سے جب نکل رہے ہیں تو آپ غسل زیارت کعبہ کر کے نکلیں گے، وہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. آپ نے کر لیا لیکن وہ کافی نہیں ہوگا، آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ساتھ میں بتایا تھا کہ وضو آپ جو ہے وہ ہوٹل سے کر کے نکلیں، وہاں جو کولرز لگے ہوئے پانی کے یا جو ہے وہ اس طریقے سے نظام ہے وہاں سے وضو نہیں کرنا. وجہ کولر سے جو پانی پینے کا ہوتا ہے وہاں سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پانی صرف پینے کا ہے، وہاں سے وضو جائز نہیں. اب آپ اس سے بوٹل بھر لیں، اس سے وضو کریں، سب ایک ہی بات ہے، آپ اس سے وضو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ میں نے ساتھ میں مشورہ دیا تھا کہ آپ کو ایک اسپرے بوٹل رکھنی ہے کہ جس میں آپ پانی بھر کے رکھیں گے. کیوں؟ طواف کے دوران اگر وضو باطل ہو گیا، آدھے گھنٹے کی واک ہے جہاں آپ کو وضو کرنے جانا پڑے گا، تو آپ کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ خواری لگ جائے گی. تو اسپرے بوٹل رکھیں تاکہ آپ جو ہے وہ درمیان میں ہی وضو کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا وضو اگر ٹوٹ جائے تو طواف شروع سے کرنا ہے،
بالفرض میں نے طواف شروع کیا, وضو ٹوٹ گیا بیچ میں, اب کیا کریں؟ ہاں آپ دیکھیں گے اگر آدھا طواف ہو گیا یعنی 3.5 چکر لگ گئے ہیں تو جو ہے وہ آپ باہر نکلیں گے, آپ نے وضو کیا وہیں کارنر میں آ کے وہیں سے آپ نے شروع کر دیا, یہ آپ کا طواف کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر 3.5 سے پہلے ہو گیا, اب شروع سے پہلے چکر سے دوبارہ جو ہے وہ آپ کو شروع کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس میں آپ کو زیادہ شک نہیں اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آنا ہے, کیونکہ شیطان بہت زیادہ بہکائے گا کہ آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے, ایسے کرو ویسے کرو. اس میں آپ کو جو ہے وہ اتنا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا جتنا لباس نماز میں ضروری ہے اتنا لباس ہونا چاہیے آپ کا, ٹھیک ہے. خواتین کے لیے کیا لباس ہے کہ صرف چہرہ کلائی تک ہاتھ اور پیر جو ہے وہ کھلے رہ سکتے ہیں, باقی پورا لباس جو ہے وہ کور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف شرم کا بھی چھپا لیں تو بھی ان کا جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے, تو ان کا طواف بھی ہو جائے گا. لیکن آپ کہیں مولانا صاحب ہم نے تو احرام پہنا ہوا ہے, تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے اس میں تو آپ نے احرام پہنا ہوا ہے, لیکن جب آپ دوسرا طواف کریں گے اس میں احرام نہیں ہوگا, کیونکہ جدھر آپ نے جو ہے وہ اپنا سر منڈوایا وہاں پر آپ کا احرام اتر گیا, ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کا احرام ختم, اب آپ جو ہے وہ گھر کے کپڑوں میں جو ہے وہ جا کر طواف کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی بات یہاں تک. اچھا اور مردوں کے لیے ایک شرط بتائی تھی طواف کی, وہ کیا تھی کہ ختنہ شدہ ہو, یہ جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا ایک دو صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا یہ والی تصویر لگا. ہاں اب یہ خانہ کعبہ کا طواف آپ نے شروع کرنا ہے. سمیر بھائی کوئی سوال ہے؟ جی کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ جواب آئے گا, ٹھیک ہے, مسئلہ تو نہیں ہے. چلے اچھا اب یہ ہے خانہ کعبہ, ٹھیک ہے, ایک تصویر ہے, اس میں جو ہے وہ آپ نے طواف کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب میں نے طواف کے لیے دوران میں جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کو لکھوائی تھی, وہ میں جو ہے وہ باتیں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر لگانے, خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے آپ نے, ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ لکھوایا تھا چکروں کی تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے. درمیان میں شک ہوا, تیسرا ہے, چوتھا ہے, باطل, چھٹا ہے, 7واں ہے, باطل. شروع سے کرو, 7واں ہے, 8واں باطل, ٹھیک ہے. کہیں ایک زیادہ تو نہیں ہو گیا, باطل ہو گیا, دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا. ذرا سا بھی شک ہوا, ہوتا یہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چکر میں تو آپ کو شک نہیں ہوتا, جدھر چوتھا چکر شروع ہوا اب جو ہے وہاں پر کہانی خراب ہوتی ہے کہ یار اب یہ کون سا چکر تھا ہمارا, ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کئی طریقے بتائے تھے. آپ پہلے چکر میں یا اللہ کہتے رہیں, دوسرے چکر میں یا محمد کہتے رہیں, تیسرے چکر میں یا علی کہتے رہیں, چوتھے چکر میں یا فاطمہ کہتے رہیں, 5ویں میں یا حسن, 6ٹھے میں یا حسین, 7ویں میں یا صاحب الزمان یا عباس, جو آپ کی مرضی, آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں. یا آپ کے بالفرض 7 چل رہا ہے کوئی, آپ نے اس کو بھی کہہ دیا بھائی تم بھی یاد رکھو ہم بھی یاد رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. طواف کے دوران باتیں جائز ہے. اسی طریقے سے بچوں کا ایک طریقہ بتایا تھا, بچوں کا کیا طریقہ تھا؟ ہاں وہ ہاتھ میں چاکلیٹ رکھتے تھے, ایک چاکلیٹ کھائی ایک چکر میں, دوسرے چکر میں دوسری چاکلیٹ, تیسرے چکر میں تیسری چاکلیٹ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ طواف کے دوران کھانے پینے کی اجازت ہے, بس شرط یہ کہ وہ خوشبو والی چیز نہ ہو, کیونکہ وہ احرام میں منع ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گئی چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلے چکر میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لیا, دوسرے میں سورہ کوثر پڑھ لیا. اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیجیٹل کاؤنٹر بھی ہاتھ میں لگا سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے. تیسرا چکروں میں گیپ نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے. یعنی آپ پہلا چکر لگائے, ایسا نہیں آپ باہر نکلے, آپ نے کہا پہلے پانی وانی پیتے ہیں, آرام سے بیٹھتے ہیں, گپے شپے مارتے ہیں, پھر آتے ہیں دوسرے چکر کے لیے, نہیں. 7 چکر آپ نے ایک ساتھ لگانا ہے. چوتھا حجر اسود سے شروع کرنا ہے, حجر اسود سے ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. طواف کیونکہ سرکل میں آپ نے کرنا ہے تو کہاں سے شروع ہوگا؟ حجر اسود سے. یہ ہے حجر اسود, وہ کالا پتھر جسے چومنا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے, یہ ہے حجر اسود. یہاں سے آپ اپنا طواف شروع کریں گے, صحیح ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ تو خانہ کعبہ کے قریب ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ رہا حجر اسود, میں یہ شروع کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دور ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں کہ یہ حجر اسود کی لائن میں گرین لائٹ ہے, اس لائٹ پر جو ہے وہ آپ نے شروع کرنا ہے. لیکن اس میں بھی اندازہ نہیں ہوتا, تو یقین حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا تھا؟ تھوڑا سا آپ نے پہلے شروع کر لیا اور نیت یہ کی کہ یہ جو پہلے شروع کر رہا ہوں یہ طواف کا حصہ نہیں ہے. جہاں سے حجر اسود آئے گا وہاں سے طواف شروع ہو جائے گا. آپ نے ایک چکر لگایا, 2 3 4 5 6 7, اور 7ویں پر یقین حاصل کرنے کے لیے کہ پورا ہو گیا, آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے اور نیت یہ کر لی کہ یہ جو میں آگے بڑھا ہوں یہ طواف کا حصہ نہیں ہے. جہاں حجر اسود ختم ہوا میرا 7واں چکر بھی ختم ہو گیا. تو یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا, آپ نے چکر لگائے اور 7 جو ہے وہ آپ نے چکر لگانے. اچھا چھٹا پوائنٹ, ہجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کرنا. ہجر اسماعیل کیا ہے؟ یہ یو شیپ کی جو دیوار ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گیپ ہے, یہاں سے آرام سے بندہ نکل سکتا ہے, شارٹ کٹ ہے, صحیح ہے. یہاں سے نہیں نکلنا. آپ یہ جو طواف کر رہے ہیں یہاں سے آپ جو ہے وہ باہر سے جائیں گے, اندر سے جائیں گے تو طواف ٹھیک نہیں ہوگا, صحیح ہے. اچھا طواف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ بایاں کاندھا آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے, لیفٹ شولڈر آپ کا ہوگا خانہ کعبہ کی طرف, صحیح ہے. آپ چاہیں تو آپ کلاک وائز بھی گھوم سکتے تھے, لیکن آپ کو ایسے نہیں گھومنا, آپ کو اینٹی کلاک وائز گھومنا ہے, یعنی آپ کا بایاں شولڈر جو ہے وہ ہوگا خانہ کعبہ کی طرف. اس دوران اگر ہٹ
ہٹ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب حجر اسود آتا ہے تو سارا اہل سنت کا مجمع ادھر مڑ جاتا ہے حجر اسود کی طرف، ہاتھ اٹھاتا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، زور سے آواز لگائے گا. آپ کو یہ سب نہیں کرنا. واجب طواف میں یہ نہ کریں، کر سکتے ہیں لیکن فقط اور فقط ہاتھ آپ نے اٹھا لیا، چہرہ گھما لیا، کافی ہے. جہاں آپ گھومیں اور آپ کو دھکا وغیرہ لگ گیا تو کہانی خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کرنا، بایاں کاندھا آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اگر بالفرض مولانا صاحب چل رہے تھے، پیچھے سے زور سے دھکا لگا اور ہم نکل گئے آگے، اب کیا ہوگا؟ پیچھے آنا ہے. وہ جو آپ جتنا آگے نکلے یہ طواف میں شمار نہیں ہونے والا. صحیح ہے. اب یا تو پیچھے آئیں، رش بہت ہے، کیسے آئیں؟ دوبارہ گھومیں، ایسے ہی گھومیں، وہیں سے جو ہے وہ دوبارہ وہی چکر کنٹینیو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. بایاں شولڈر آپ کا ہونا چاہیے کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف. اچھا، اس کے بعد ہے طواف میں شازروان پر نہیں چلنا. شازروان کہاں ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشنل والز، یہ ہے شازروان. صحیح ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سا کلر ہے، یہ شیڈڈ ہے، یہ ہے شازروان. یہ خانہ کعبہ سے بالکل ملی ہوئی دیوار ہے. بعض جگہ تو ایسی ہے جہاں پر شازروان تھوڑا سا اوپر ہے، آپ اس پر نہیں چل سکتے، لیکن خانہ کعبہ کی پچھلی سائڈ پر کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر سلوپنگ والز ہے، جہاں پر آرام سے آپ چل سکتے ہیں. اس پر نہیں چلنا، اس پر چلیں گے تو یہ آپ کا طواف میں کاؤنٹ نہیں ہونے والا. شازروان پہ نہیں چلنا. اس کے علاوہ بعض پرانے مجتہد کہتے تھے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان سے طواف کرنا ہے، لیکن اب کے مجتہد کہتے ہیں بہتر ہے اگر اس میں سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پوری مسجد اتنی بڑی ہے جہاں سے جگہ ملے وہاں سے آپ طواف کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اوپر کی منزلوں سے طواف کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فلورز بنا دیا. اوپر کی منزلوں سے طواف نہیں ہو سکتا. آپ کو وہاں سے طواف نہیں کرنا، آپ کو وہیں سے طواف کرنا ہے جہاں جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اوپر کی منزل پر چلے جائیں کہ آپ اوپر ہو خانہ کعبہ نیچے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک تو ہے بیسمنٹ اور ایک ہے فرسٹ فلور. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے برابر پہ آ رہا ہوتا ہے، یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، اوپر کی منزلوں سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا عمرہ تمتع کا دوسرا پارٹ. وہ کیا ہے؟ طواف. صحیح ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے تیسرا پوائنٹ. وہ کیا ہے؟ نماز طواف. نماز طواف. نماز طواف کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے. 2 رکعت ہے نماز طواف. ٹھیک ہے، وہ نماز احرام تھی جو 6 رکعت تھی. 2 رکعت ہے صرف اور صرف نماز طواف. صحیح ہے. اچھا، جیسے ہی آپ نے 7 چکر مکمل لگائے آپ کا دوسرا واجب ہو گیا کمپلیٹ، طواف. اب آپ کو پڑھنی ہے نماز طواف. کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 10 منٹ. صرف 10 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے. 10 منٹ کے اندر اندر نماز شروع کر دیں. 10 منٹ سے زیادہ لگ گئے دوبارہ طواف، پہلا چکر دوبارہ لگاؤ. 7 چکر پورے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، بتاتا ہوں میں بھی. صحیح ہے، لیکن یاد رکھنا 10 منٹ کا آپ کے پاس صرف اور صرف ٹائم ہے. 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے نماز طواف پڑھ لینی ہے. ایسا نہیں ہے آپ خانہ کعبہ سے نکلے. اچھا، وضو ضروری ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ کو اسپرے بوٹلز رکھنی ہے ساتھ میں. بالفرض 7ویں چکر پر اگر آپ کا وضو باطل ہو گیا، اب اگر آپ باہر جاتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو آدھا گھنٹہ تو جانے میں لگ گیا، تو پھر جو ہے وہ یہ نماز طواف کے لیے تو 10 منٹ کا وقفہ تھا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ کے پاس اسپرے بوٹلز ہونی چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ فوراً چہرے پر مارا، جیسے ہی پانی بہنے لگا فوراً وضو کیا، ہاتھ پر مارا پانی بہنے لگا وضو کر لیا اور وضو مکمل کر لیا. ٹھیک ہے، صرف واجبات کر لیں کافی ہو جائیں گے. اچھا، نماز طواف کے لیے وضو ضروری ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا. نیت کیا کریں گے؟ نماز طواف کے لیے نیت کیا ہوگی؟ پہلا تو ہو گیا وضو، دوسرا ہے نیت. نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ سیکھ لیں بھائی، یہ جو ہے وہ نیت آپ کو ہر جگہ کام آنے والی ہے. نیت کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. ہاں، حج اسلام کا پہلا پارٹ عمرہ تمتع کے طواف کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ، واجب قربتاً للہ، کیونکہ آپ کا حج واجب ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ دل میں بھی ہو تو بھی کافی ہے کہ بھائی میرا پہلا پارٹ ہے اس کی نماز طواف پڑھو، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کی نیت. اچھا، نماز جو پڑھی جائے گی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے گی. کہ پیچھے نماز پڑھنی ہے آپ نے. مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں گا. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم کہاں ہے؟ یہ رہا مقام ابراہیم. صحیح ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل سامنے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک کانچ میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، کہیں اور نہیں پڑھ سکتے، اسی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہوگی. صحیح ہے، تصویر چینج کریں. ہاں بتاتا ہوں میں. اچھا، پہلے تو جو ہے وہ یہ والی تصویر لگائیں ذرا. ہاں یہ والی لگائیں. یہ تو دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں اتنا مجمع ہے. صحیح ہے، اس میں آپ نے طواف کرنا ہے.
عمرہ تمتع جب آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مجمع تھوڑا سا کم ملے, صحیح ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اتنی پبلک نہیں ہوگی, کیونکہ لیکن آپ لیٹ جا رہے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے مجمع ہو. لیکن جب آپ دوسرا پارٹ کر رہے ہوں گے حج تمتع, تو اس وقت تو جو دنیا بھر کی پبلک وہیں پر ہوگی, صحیح ہے. اور جو ہائیسٹ جو پبلک آئی وہ 40 لاکھ لوگ آئے, صحیح ہے. اب اس سال کتنا کوٹا ہے مجھے نہیں پتا, 20-25 لاکھ تو ہوگا ہی ہوگا. تو اتنی عوام تو وہاں پر آپ کو ملے گی, صحیح ہے. اب کچھ پہلی منزل پہ چلی جاتی ہے, کچھ بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے, اس طریقے سے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. لیکن آپ سوچ لیں اتنا مجمع ہے, اب اتنے میں آپ کو 7 چکر لگانے, ٹھیک ہے. اب ایک چکر میں کتنا ٹائم لگے گا, ایک چکر میں کتنا ٹائم لگے گا, 15 منٹ, صحیح ہے. 10-15 منٹ میں آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا, صحیح ہے. اب آپ کو 7 چکر لگانے, تو 7 چکر جو ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں آپ کے پورے ہو جائیں گے. لیکن جو ہے وہ جب رش نہیں ہوتا تو 20 منٹ میں آپ کے 7 چکر لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ رش نہیں ہے, آپ خانہ کعبہ کے قریب سے کر رہے ہیں, ڈسٹینس شارٹ ہو گیا, آپ جو ہے وہ جلدی جلدی کر لیتے ہیں. لیکن اب جب اتنی پبلک ہے اور بالفرض آپ سوچیں آپ کو جگہ یہاں ملی ہے, اب یہاں سے طواف کر رہے ہیں, آپ کو یہ پورا گھومنا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ یہ پورا گھومیں گے تو آپ کو ایک چکر میں تقریباً 15-20 منٹ لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ہے وہ جو 7 چکر ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ, 1.25 گھنٹے, 1 گھنٹہ, وہ اب آپ کی جو ہے وہ اسپیڈ کے اوپر ہے کہ آپ کتنی جلدی کر لیتے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ کا پورا ہو جائیں گے. آ جائیں دوبارہ. اچھا, یہ رہا مقام ابراہیم, یہ والی تصویر لگائیں ذرا. اس کے پیچھے آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. یہاں پر جو ہے وہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, 10 منٹ کا وقت ہوگا, آپ ادھر پڑھ لیں, آپ ادھر پڑھ لیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ مقام ابراہیم سے آپ نے چپک کے نماز پڑھنی, نہیں. مقام ابراہیم کے پیچھے جتنی بڑی مسجد ہے, مسجد الحرام بہت بڑی ہے, مقام ابراہیم کے پیچھے بالکل آپ کو صحن کے آخر میں جگہ ملتی ہے, آپ وہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل کارنر پہ آپ کو جگہ ملی, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مقام ابراہیم ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. آپ کو وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, جگہ ایزیلی مل جاتی ہے, کوئی مشکل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ایک اور تصویر لگائیں مقام ابراہیم ہی کی ہے وہ, ہاں یہ والی, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ مقام ابراہیم ہے, یہ تو ابھی خالی ہے, یہ 1-2 بندے جو ہے وہ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی سیدھ میں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, نماز صبح کی طرح, فجر کی طرح ہی آپ کو نماز پڑھنی ہے. کوئی اس میں جو ہے وہ سورہ نہیں ہے کہ یہ سورہ پڑھیں وہ سورہ پڑھیں. البتہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں آپ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں, یعنی قل هو اللہ احد, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون پڑھیں. لیکن مشورہ یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ نہ جائے, کیونکہ سورہ کافرون پڑھتا ہے بعض اوقات انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, ادھر ادھر ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت ہے, لا اعبد ما تعبدون, ادھر ادھر جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو جو ہے وہ آپ نے کوشش یہ کرنی کہ آپ انا اعطینہ پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں, نماز جو ہے وہ تمام کر لیں, لیکن مخرج جو ہے وہ آپ نے پراپر رکھنا ہے, ٹھیک ہے. 2 رکعت آپ کی نماز ہو جائے گی نماز فجر کی طرح, ٹھیک ہے. اچھا سوال, آہستہ پڑھنی ہے بلند آواز سے پڑھنی ہے؟ آہستہ پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے. آہستہ پڑھیں, بلند آواز سے پڑھیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن وہی بات کہ جو ہے وہ خواتین کے لیے تھا کہ وہ بہتر ہے آہستہ پڑھیں, آپ لوگ جو ہے وہ بہتر ہیں تھوڑی سی آواز بلند کر لیں. اچھا, سجدہ کا کیا کریں گے؟ کیونکہ وہاں تو ہوں گے ملیں گے آپ کو شرطیں, جدھر آپ نے سجدہ کا رکھا ادھر ہو گئی کہانی خراب, ٹھیک ہے. وہ ماربل ہے, اس پر سجدہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور ایسا پتھر ہے بالکل فلیٹ پتھر, اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے. پتھر اصلی ہونا چاہیے, پلاسٹک کا نہیں ہونا چاہیے. یہ پتھر, اس پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کے پاس بعض کاروان والے ایسے کرتے ہیں کہ کچن بنا لی لکڑی کا, وہ کچن رکھ دیا, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو جگہ جگہ یہ چیزیں کام آئیں گی, ٹھیک ہے. تو آپ سجدہ جو ہے وہ اسی ماربل پر کر سکتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو ہے وہ آئے گی, وہ سوال ہے کیا مرد اور عورت ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو نارمل روٹین کا مسئلہ ہے نا, ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, گھر میں آپ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر عورت آگے ہے مرد پیچھے ہے تو 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. کتنے ہاتھ کا فاصلہ؟ یہ ہے 1 ہاتھ. اب آپ لگاؤ کتنے میٹر بن جائے گا, اتنا فاصلہ ہونا چاہیے عورت اور مرد کے درمیان, ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات, اگر مرد آگے ہو اور عورت پیچھے ہو تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ وہاں سجدہ کرے جہاں مرد کے گھٹنے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحیح ہو جائے گا. اگر مرد آگے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, صحیح ہے. اب وہاں پر مقام ابراہیم پر کچھ عورتیں آگے پڑی ہوں گی, مرد ادھر پڑے ہوں گے, وہاں پر کیا کریں گے؟ آغا سیستانی کی اجازت ہے کہ ہجوم جہاں پر ہو وہاں پر جو ہے وہ پھر اجازت مل جاتی ہے, یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں آنے والا, ٹھیک ہے. اگر بالفرض اجازت نہیں بھی ہوتی تو بھی آغا سیستانی کی احتیاط واجب ہے, ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرتے, اجازت مل جاتی, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ پتا ہو کہ یار یہ خواتین آگے پڑھی, اب میری نماز کیسے ہوگی, پتہ چلے آپ انتظار کرتے رہ جائیں اور 10 منٹ نکل جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, بلکہ آپ جو ہے وہ آپ فوراً جو ہے وہاں پر نماز پڑھ لیں گے جہاں مقام ابراہیم کے آپ کو پیچھے نماز جگہ مل جائے. ان کیس جگہ ہی نہیں ملتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ دائیں بائیں دیکھیں, کوشش کریں کہ جتنا قریب ہو سکے مقام ابراہیم کے وہاں آپ نے نماز پڑھ لینی ہے, لیکن کوشش کرنا ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں, جگہ مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا تیسرا واجب.
ٹھیک ہے, میقات سے ہم نے احرام باندھ لیا, طواف کر لیا, نماز طواف ہم نے پڑھ لی. اب آ جائے چوتھی چیز. اچھا اس میں جو ہے وہ 2 چیز لکھ دیتا ہوں تاکہ 2 رکعت فجر کی طرح. یہ ہو گیا نماز طواف. اب آئیے اگلا جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ سعی. سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا, اسے کہتے ہیں سعی. سب سے پہلے تو ہوگی کیا؟ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نیت. نیت کر کے بتائیں حسن بھائی, آپ نیت کریں. آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ نے نماز طواف پڑھ لی, اب صحیح کی نیت کرنی ہے آپ نے, کر کے بتائیں. نہیں یار ایسا نہیں بولے تو پھنس جائیں گے یار, کہانی خراب ہو جائے گی. صحیح کی نیت کر کے بتائیں, آسان سی نیت ہے, زبان سے نہیں کرتے, دل میں کیا ارادہ ہوگا وہ بتا دیں خالی. وہ تو صحیح ہے لیکن کون سے پارٹ کی؟ حج اسلام کے 2 پارٹ ہیں, عمرہ تمتع, حج تمتع. آپ پہلے پارٹ کے بھی صحیح کر رہے ہیں, یہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ ابھی میں عمرہ تمتع کی صحیح کر رہا ہوں. صحیح ہے, صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہوں, یہ عمرہ تمتع کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس طریقے سے نیت کرنی ہے. اچھا وضو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, وضو ضروری نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وضو صرف 2 چیزوں میں ضروری ہوگا, ایک طواف میں, ایک نماز طواف میں. اس کے علاوہ وضو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کر لیتے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سب سے پہلے اس میں آگے صحیح میں نیت, دوسرا یہ تھا وضو کی ضرورت نہیں, تیسرا پوائنٹ کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر لگانے. اچھا 7 چکر. اچھا یہ صفا مروہ کا آپ کو پتا تو ہوگا, جناب حاجرہ نے چکر لگائے تھے کیونکہ جناب اسماعیل کے لیے پانی کے لیے وہ دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان. ٹھیک ہے, تو 7 چکر آپ نے لگانے ہیں. 7 چکر کیسے ہوں گے؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے صفا سے مروہ 1 چکر ہو گیا, یا صفا سے مروہ گئے اور پھر مروہ سے صفا ہے تو 1 چکر ہوا؟ ذوالفقار بھائی کہہ رہے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن, یعنی جو ہے وہ آسان الفاظ میں 2 رن بھاگنے. صفا سے گئے مروہ, مروہ سے آئے صفا تو 1 راؤنڈ ہوا. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 راؤنڈ ہو گیا. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں عباس بھائی؟ ایک صفا سے مروہ 1 راؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی اب مثال دے رہا ہوں, مثال میں جو ہے وہ مناقشہ نہیں ہوتا. کرکٹ میں رن بھاگتے ہیں نا, یہ ادھر سے ادھر کیا چلے گا, یہ ہو گیا 1. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا 1 رن. ٹھیک ہے, بس یہاں سے جو ہے وہ صفا سے آپ مروہ چلے گئے, یہ ہو گیا آپ کا 1 چکر. پھر آپ آئے مروہ سے صفا, یہ ہو گیا 2, پھر صفا سے مروہ 3, پھر مروہ سے صفا 4. تو آپ کا آخری چکر کہاں ختم ہوگا؟ مروہ کی پہاڑی پر یا صفا کی پہاڑی پر؟ جدھر چالو کیا اس کے اپوزٹ ختم ہوگا. ٹھیک ہے, مروہ پر آپ کا 7واں چکر جا کر جو ہے وہ ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ہو گیا 7 چکر صفا سے شروع, مروہ پر ختم. صحیح ہے. اچھا جب آپ چکر لگا رہے ہیں درمیان میں, ٹھیک ہے, تو آپ کو بھاگنا ضروری نہیں ہے, آپ چل سکتے ہیں نارمل اسپیڈ میں, آپ چلیں جیسے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں رخ سامنے کی طرف ہونا چاہیے. سامنے کی طرف کیا مطلب؟ جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا رخ ہو مروہ کی طرف, جب مروہ سے صفا آ رہے ہوں گے تو رخ ہوگا صفا کی طرف. ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں آپ جو ہے وہ ادھر ادھر مڑ گئے, آپ کا سینہ جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے. ہاں آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں, باتیں کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی دوست جو ہے ہاں بھائی کتنے کون سا چکر ہے تمہارا, یہ سب پوچھ سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ آپ کا رخ ہوگا سامنے کی طرف, سینہ آپ کا سامنے کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا رخ سامنے ہو. اچھا درمیان میں بیٹھ سکتے ہیں, تھک گئے, چھوٹا نہیں ہے بھائی چکر, یہ ایک جو ہے وہ چکر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک بڑا ہے. ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ سمجھیں ادھر سے لے کے ادھر تک جانا ہے دروازے تک, نہیں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک بڑا چلنا ہے. ٹھیک ہے, جناب حاجرہ کو سلام ہے کہ وہ جو ہے وہ اتنا دوڑی تھی بچے کی پیاس کے لیے, تو پروردگار عالم نے سنت بنا دی. اب آپ چل کر جائیں لیکن جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے, تو درمیان میں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ درمیان میں بیٹھ جائیں, تھوڑا سا ریسٹ لے لیں, 2 چکر ہو گئے 3 چکر ہو گئے, آپ نے تھوڑا ویٹ کر لیا, پھر جو ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ ضروری بات نہیں ہے. اوپر کی منزل سے سفر صحیح ہو سکتی ہے, صحیح کے لیے بھی الگ الگ منزلیں بنائیں گے, اوپر بھی بنا دیے نیچے بھی بنا دیے, سب بنا دیے. اوپر نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اوپر کی منزل سے صحیح نہیں کرنی ہے, بیسمنٹ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں لکھ دیتا ہوں.
بھائی صفا اور مروہ اتنی بڑی بڑی پہاڑیاں نہیں تھی کوئی, صحیح ہے, آپ جا کر جو ہے وہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اچھا یہ جو ہے وہ اوپر کی منزل سے نہیں کر سکتے, بیسمنٹ الاؤ ہے. یہ ہو گیا ہمارا صحیح کا مکمل چیپٹر, ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, یہ ہو گئی صحیح. آئیے بھائی تصویر پر آپ. اچھا پہلے تو پیچھے کریں, یہ لگا دیں. یہ اب اس طریقے سے بنا دیے, صحیح ہے. پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولپ کر دیے اور اس طریقے سے جو ہے وہ بنا دیا. باقاعدہ اے سی ویسی لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ آرام سے سکون سے آ جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اور جو ہے وہ درمیان میں پانی کے کولرز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے انتظام ہے. لہٰذا جو ہے وہ بس آپ نے چلنا ہے, ٹھیک ہے, چلتے رہیں بس. اور یہ دیکھ لیں آپ کتنا لمبا فاصلہ ہے اور کہاں تک جو ہے وہ جا رہا ہے, تو آپ کو اتنا لمبا جو ہے وہ سفر طے کرنا ہے. اب آئیں دوبارہ اس طرف, وہ والی تصویر دیکھیں. یہ تو کافی جو ہے وہ اسکیچ گویا تو بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ ہے صفا, یہ اوپر لکھا ہوا ہے بدایت السعی. بدایت السعی کا مطلب ہے یہاں سے سعی شروع ہوگی اور نہایت السعی یہاں پر سعی جا کر اینڈ ہوگی, ٹھیک ہے. نہایہ یعنی اینڈنگ پوائنٹ, وہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ ہے صفا, یہ ہے مروہ, یہاں جو ہے وہ آپ نے بیچ میں صحیح کرنی ہے. خانہ کعبہ میں جب آپ طواف کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو صفا کی پہاڑی نظر نہیں آئے گی, حالانکہ بالکل برابر میں, کیونکہ انہوں نے آس پاس مسجد بنا دی. لیکن آپ جب صفا کی پہاڑی پر جائیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا, صحیح ہے. تو آپ صفا کی پہاڑی سے یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں پر آ کر آپ نے اینڈ کرنا ہے. اچھا جب کریں گے تو ایسا نہیں کہ آپ نے جا کر ہاتھ لگانا ہے پہاڑ پر اور پھر جو ہے وہ آپ کریں گے. آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی زحمت ہوگی, تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ سلوپ کی مدد میں چڑھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ وہ نہ بھی کریں تو بھی مسئلہ نہیں ہے. بس جو خلاصہ کلام جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ جب یہاں پر پہنچیں گے تو یہاں سے ویل چیئریں گھوم رہی ہوں گی, ایک ویل چیئر کا ٹریک ہوگا, وہاں سے ویل چیئر گھوم رہی ہوں گی. بس آپ یہی سمجھے کہ یہاں تک آپ نے آنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں گے گرین لائٹس ہوں گی, ٹھیک ہے, یا گرین جو ہے وہ مارکنگ ہوگی, وہ کہلاتا ہے ہر والا. کیا کہلاتا ہے؟ ہر والا. یہ کیوں ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا بھاگنا ہے, تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو جاگنگ کرنی ہے, صحیح ہے, ہر والا پر. لیکن ضروری نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے. جناب ہاجرہ کی سنت تھی کہ جب وہ وہاں سے جناب اسماعیل ان کو نظر نہیں آتے تھے تو وہ سلوپ پہ تھوڑا سا بھاگتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ایک مستحب بن گیا مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہے بھاگنا, صرف مردوں کے لیے مستحب بنا کہ وہ ہر والا پر تھوڑا سا جو ہے وہ بھاگ لیں. لیکن اگر نہیں بھی بھاگتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو گیا صفا مروہ آپ کا, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ ہو گیا آپ کے 7 چکر. مروہ پر آپ نے اینڈ کر دیا. آخری رہ گیا بھیا, وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تقصیر. ٹھیک ہے, یہ بھی دونوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کو بھی لیے. تقصیر کسے کہتے ہیں؟ تھوڑے سے جو ہے وہ بال کم کرنے, ٹھیک ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جو ہے وہ مروہ پہاڑی پر آپ رکے, وہیں پر آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سے بال کاٹ لیے, صحیح ہے. گنجا نہیں ہو سکتے بھائی, صحیح ہے, سر نہیں منڈوا سکتے وہاں پر. وہ حج تمتع کا جب یہ دوسرا پارٹ ہوگا اس کے اینڈ میں یہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ آپ نے صرف تھوڑے سے بال کاٹنے, صحیح ہے. تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سے بال کم کرنے, آپ مروہ کی پہاڑی پر بھی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن خواتین کا وہاں پر جو ہے وہ حجاب کا مسئلہ آ سکتا ہے, لہذا وہ دیکھیں یا تو جو ہے وہ مکنے کے اندر سے کاٹ لیں یا پھر جو ہے وہ آس پاس جو ہے وہ ایک خواتین نے سرکل بنا لیا اس میں کاٹ لیا, وہ جو ہے وہ اپنے حساب سے دیکھیں. اگر وہ نہیں بھی کاٹتے تو بھی جو ہے وہ ہوٹل آ کر کاٹ سکتے ہیں, مرد اور عورت دونوں ہوٹل آ کر جو ہے وہ کاٹ لیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ تقصیر کا مطلب ہے تھوڑے سے بال کم کرنا. اچھا اگر جو ہے وہ ہاتھ سے پکڑ کے جو ہے کوئی کھینچ لے تھوڑے سے بال, ہاتھ میں آ جائے 5-6 بال تو چل جائے گا. ہاں یہ بال نوچنے ووچنے نہیں ہے بھائی, اس میں تو الٹا جو ہے وہ کفارے کی کہانی آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا, بلکہ جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹی کینچی وغیرہ اس طریقے سے رکھنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ تھوڑے سے بال کم کر لیے, ٹھیک ہے. اچھا ایک اس میں مسئلہ آئے گا, اب ظاہر ہے بال کا معاملہ ہے بھائی, اب جو ہے وہ بال کاٹیں تو جو ہے وہ خراب نہیں لگیں اور یہ نہیں ہو وہ نہیں ہو, تو یہ تھوڑا معاملہ تو ہوگا. تو اب کسی اور سے کٹوا سکتے ہیں یا خود ہی کاٹنے؟ ہاں دیکھیں کسی اور سے کٹوا تو سکتے ہیں, لیکن شرط یہ کہ وہ احرام کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح ہے. وہ احرام کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے, یا تو وہ احرام اپنا ختم کر چکا, ٹھیک ہے, یعنی اس نے اپنے بال کاٹ لیے, صحیح ہے, اور جو ہے وہ اس کا احرام ختم ہو گیا, اب اس کا احرام اتر گیا, صحیح ہے. احرام اگرچہ اس نے پہنا ہوا ہے لیکن ہم کہیں گے بس پابندیاں ختم, اب سب کچھ ختم ہو گیا. اب جو ہے وہ جس نے اپنی تقصیر کر لی ہے وہ آپ کی تقصیر کر سکتا ہے, لیکن جس نے تقصیر نہیں کی ہے وہ آپ کی تقصیر نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, وہ کافی نہیں ہوگا. اچھا بات سمجھ میں آ گئی. یہ آپ نے تھوڑے سے بال جدھر ختم کیے یہاں پر آپ کی ساری پابندیاں ختم,
صرف 2-3 پابندیاں رہ جاتی ہیں، وہ میں بتاتا ہوں، باقی سب پابندیاں ختم ہو گئی الحمدللہ. آپ کا حج کا پہلا پارٹ عمرہ تمتع کمپلیٹ ہو گیا. اس میں آپ کو 2-3-4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. صحیح ہے جی اویس بھائی. تھوڑے سے بال کے مراد کتنے ہیں اس کی کچھ مقدار؟ تھوڑے سے بال، جس کو لوگ کہیں تھوڑے سے. اچھا بال لے کر کیا کرنا ہے، یا تو ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، یا دفنانے کا موقع ملتا ہے تو دفنا دیں، لیکن ڈسٹ بن میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر عمرہ تمتع آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. اب احرام کی ساری پابندیاں ختم، وہ جو خوشبو سونگھنا تھا، وہ جو شیمپو لگانا تھا، یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف 2-3 پابندیاں رہ گئی. ٹھیک ہے، 99% پابندیاں ختم، صرف 2-3 پابندیاں رہ گئی. وہ پابندیاں کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. سر منڈوانا جائز نہیں ہے، یہ پہلی پابندی ہے. ٹھیک ہے، میں بلکہ جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں. احرام کے بعد کی پابندی، احرام کے بعد پابندی، یہ پہلا، سر نہیں منڈوانا، اجازت ہی نہیں ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ حج کا احرام پہننے تک، یعنی آپ لوگ جو پہنچ رہے ہیں وہ 3 ذی الحجہ کو پہنچ رہے ہیں یا 2 ذی الحجہ کو، ایسے آپ پہنچیں گے وہاں پر. ٹھیک ہے، آپ 1-8 دن میں اپنا جو ہے وہ عمرہ تمتع کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ٹائم ہے، کتنے دن کا ہے؟ 5 دن کا ٹائم ہے، کیونکہ اگلا حصہ جو آپ کا شروع ہوگا وہ ہوگا 8 ذی الحجہ کو شروع. ٹھیک ہے، 8 ذی الحجہ تک کا آپ کے پاس ٹائم ہے، 5 دن ہے درمیان میں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ان 5 دنوں میں جو ہے وہ آپ کی ایک تو کلاسز ہوں گی. ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ نے ایک کام جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ حج کے احرام پہننے تک آپ مکہ سے باہر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، مکہ سے باہر آپ نے نہیں نکلنا، پابندی. چاہے آپ کسی زیارت کرنے کے لیے جائیں، مینا کے میدان میں جائیں، کہیں بھی نہیں جا سکتے آپ، مکہ سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ جو ہے وہ طے شدہ بات ہے، مکہ سے باہر نہیں جانا. اچھا، تیسرا ایک پابندی آخری جو رہ گئی وہ کیا لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے آپ. عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے. عمرہ مفردہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ رجب میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، شعبان میں جاتے ہیں، شوال میں جاتے ہیں، ہر مہینے میں ایک عمرہ مفردہ کیا جاتا ہے جو وہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، اب آپ عمرہ تمتع سے فری ہو گئے، اب آپ نے کہا بھائی میں عمرہ مفردہ دوبارہ شروع سے کرتا ہوں، یعنی میقات جاتا ہوں، پھر میقات کے بعد جو ہے وہ دوبارہ طواف کرتا ہوں، پھر طواف کی نماز. عمرہ مفردہ کی اجازت نہیں ہے. اب آپ کا ڈائریکٹ سیکنڈ پارٹ شروع ہوگا، وہ ہے حج تمتع. ٹھیک ہے، سوال، حضور 5 دن رہ گئے، اب ہمارے پاس 3 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک، 5 دن میں کیا کریں ہم؟ کلاس تو ہوگی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، باقی کیا ٹائم کیا کریں گے؟ اس میں جو ہے وہ علماء نے چند باتیں بتائی ہیں، وہ جو ہے وہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کریں. ٹھیک ہے، اچھا یہ مٹا دینا، اگر تصویر کھینچنی ہے تو کھینچ لیں حسن بھائی، ورنہ جو ہے وہ کھینچ لیے. چلیں دیکھ لو صحیح ہے تو لکھ لیے. ٹھیک ہے، چلیں بھائی اب اسے میں مٹا دیتا ہوں. صلوات پڑھنے جب تک مل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی، اب جو ہے وہ 5 دن رہ گئے مکہ میں کیا کریں؟ سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے طواف. سب سے پہلی بات تو ہے طواف کریں. ٹھیک ہے، عام لباس میں بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو الگ سے میقات وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ عام لباس میں طواف کریں گے. آپ کا جواب آ گیا. ٹھیک ہے، عام لباس میں آپ نے یہ پینٹ شرٹ پہنا ہے، کرتا شلوار پہنا ہے، آپ جو ہے وہ اس میں طواف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نیت کر لیں میں بالفرض اپنے والدین کی طرف سے جو ہے وہ طواف کر رہا ہوں، بالفرض میں زمانے کے امام کی طرف سے کر رہا ہوں، معصومین کی طرف سے طواف کر رہا ہوں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، مرحومین کی طرف سے طواف کر رہا ہوں، یہ سب جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ ایک آدھ طواف ہماری طرف سے بھی کر لینا. ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ ایک بات تو ہے طواف کرنا. ٹھیک ہے، طواف کتنی افضل عبادت ہے؟
امام کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی طواف کرتا ہے یعنی جب 7 چکر لگا لیے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے، امام نے کہا کہ آج جو جمعے کے خطبے میں بیان کیا تھا کہ 6000 اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 6000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 6000 اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ طواف کرنے کا ثواب ہے، جتنا ہو سکے طواف کر سکتے ہیں. اچھا، ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر جو ہے وہ 7 چکر کے بعد بیٹھے نماز پڑھیں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. اچھا، یہ نماز جو ہے وہ آپ مسجد الحرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسجد الحرام میں جہاں جگہ ملتی ہے آپ وہاں جا کر نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گیپ دن تو بہتر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گیپ دے لیا اور جو ہے وہ نماز کا وقفہ دے دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اگلا طواف کر رہے ہیں تو دوبارہ شروع کریں. لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک ساتھ چکر لگاتے رہیں. ٹھیک ہے، بہتر تو یہ کہ 360 چکر کا بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ 360 چکر لگا لیا آپ نے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے قریب جگہ مل گئی، آپ جو ہے وہ چکر لگاتے رہے اپنے والدین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے، دوسرے جو مومنین ہیں ان کی طرف سے، جو نہیں آ سکتے ان کی طرف سے، زمانے کے امام کی طرف سے، معصومین کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے آپ طواف کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سنت طواف ہے اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی درمیان میں اگر آپ کا وضو باطل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، آپ طواف اپنا کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. البتہ نماز جب پڑھیں گے، نماز بھی اس کی مستحب ہے، نماز بھی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں جو ہے وہ وضو آپ نے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، نماز میں نے کہا طواف آپ نے ایک ساتھ کر لی، بالفرض آپ نے 7 چکر کے جو ہے بالفرض 10-12 سیٹ لگا لیے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ آپ نماز سب کی ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا کیا کریں؟ دوسرا ہے نماز پڑھیں مسجد الحرام میں، جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں جا کر نماز پڑھیں. بعض لوگ یار ابھی کون جائے، ہوٹل میں ہی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے. جتنا پاسبل ہو مسجد الحرام میں جائیں، وہیں نماز پڑھیں، واجب نمازیں وہیں پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں پر جو اہل سنت کی جماعت ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ کہ آپ اپنا سب کچھ خود پڑھیں گے. ہم لوگ جو نماز جماعت پڑھتے ہیں اس میں تو آپ الحمد اور سورہ میں خاموش رہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ آپ نے سب کچھ خود تلاوت کرنی ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. نماز پڑھیں ادا، صحیح، یعنی جو واجب نماز ہے، قضا جتنا ممکن ہو اتنا جو ہے وہ پڑھیں. کوشش کریں اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھ لیں، ہدیہ کر دیں ان کو، معصومین کے لیے نماز پڑھیں. قضا نمازیں جتنی ہو سکتے نمٹائیں. کیوں؟ نماز وہاں پر پڑھنے کا، مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. جتنا ہو سکے مسجد الحرام کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. صحیح. اچھا، تیسرا تلاوت قرآن. ویسے تو جو ہے وہ نارمل روٹین میں قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے، صرف رمضان میں جو ہے وہ قرآن گھر سے باہر آتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ تلاوت قرآن تو ہوتی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ مسجد الحرام میں آپ نے کوشش کرنی جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کریں. قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ جو ہے وہ پڑھیں، جتنے آپ کو یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں، لیکن آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے. بہتر جو علماء نے بولا ہے وہ یہی ہے کہ ایک قرآن ختم کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ اگر کر سکے کوئی، ورنہ آپ 1 پارہ 2 پارہ 5 پارے 10 پارے جتنا ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہاں پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کریں. اچھا، اب جو ہے وہ اگر تلاوت قرآن نماز وغیرہ سب کچھ پڑھ لیا، تھک گئے بھائی، اب کیا کریں؟ واپس چلے جائیں؟ نہیں، وہیں پر بیٹھ جائیں. کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کر؟ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، بیٹھے بیٹھے بس خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں. یہ زیارت کرنا بھی ثواب ہے. صحیح. اور بلکہ میں نے بتایا بھی تھا پچھلی کلاس میں شاید کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو ہے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر بیٹھے رہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہیں. یہ زیارت کرنا ایک الگ سے ثواب ہے. صحیح ہے. اچھا، ایک اور کیا کام ہو سکتا ہے مکہ میں؟ دوسرے مقامات کی زیارت کریں. دوسرے مقامات کی زیارت کون کون سی دوسرے مقامات کی زیارت ہے؟ وہاں پر رسول اللہ کی ولادت گاہ ہے، وہاں پر جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے تھے وہاں کی زیارت ہے. اسی طریقے سے جناب خدیجہ کا گھر ہے، صحیح، اس کی زیارت کیجیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جنت المعلا کا قبرستان ہے، جہاں جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب آمنہ، جناب قاسم، ان سب کی قبور ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ جا کر ان سب کی زیارت پڑھ سکتے ہیں، زیارت کریں. اور جتنے مومنین دفن ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایصال ثواب کیجیے، ان کے لیے فاتحہ پڑھیے. یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے دوسرے مقام کی زیارت کرنا. لیکن خیال رہے ایسا نہیں ہو کہ زیارت کرتے کرتے مکہ سے باہر آ جائیں. ٹھیک ہے، مکہ سے باہر نہیں جانا. جتنی زیارتیں مکہ کے اندر ہیں وہی زیارتیں کرنی ہے، مکہ سے باہر جو ہے وہ آپ نے کوئی زیارت نہیں کرنی. اس کے علاوہ اس کے لیے جو ہے وہ حج تمتع کے بعد کا جو ہے وہ ٹائم آپ کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، جس میں سارے یہ دفن ہے جناب عبد المطلب، اس کا نام ہے جنت المعلا، صحیح ہے، یا جنت المعلا بھی کہتے ہیں. وہاں سارے جو ہے وہ موجود ہیں، وہاں پر آپ نے جو ہے وہ زیارت کرنی. اور چھٹا جو ہے وہ پوائنٹ ایک آخری، یا بلکہ 2 پوائنٹ ہو سکتے ہیں.
جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں آب زمزم ہی پئیں. صحیح ہے, یہ آب زمزم پینا خود شفا کا باعث ہے. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکتا ہے آب زمزم کو پئیں. اور بلکہ اگر آپ کے پاس کتاب ہوگی زیارت جس میں لکھی ہوتی ہے یا ایپ ہو, اس میں جو ہے وہ باقاعدہ آب زمزم کو پینے کے بعد ایک دعا ہے. صحیح ہے, وہ دعا بھی پڑھیں کہ پروردگارہ اس پانی کو پینے سے میرے اندر علم نافع اور میرے اندر شفا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرے اندر ڈالتے. تو وہ اس کی ایک خاص دعا ہے, وہ بھی پڑھنا آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, ورنہ صرف آب زمزم پیے تو یہ بھی کافی ہے. اچھا, 7واں پوائنٹ ہے, یہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو, وہ ہے اعتکاف. صحیح ہے, اعتکاف کرنا اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اعتکاف کس کو بولتے ہیں؟ عبادت کے گھر سے مسجد الحرام میں ہی رک گیا, اب آپ مسجد الحرام سے باہر نہیں نکلیں گے. آپ جو ہے وہ صرف ضرورت کے لیے, یعنی اگر آپ کو جو ہے وہ جیسے واش روم وغیرہ جانا ہے, آپ باہر نکل گئے دوبارہ فوراً اندر آ گئے. ٹھیک ہے, ورنہ اعتکاف مسجد الحرام میں اعتکاف کو بہت زیادہ ثواب ہے. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سنت تھی, آج بھی روایت بیان کی تھی, امام حسن علیہ السلام مسجد الحرام میں اعتکاف کرتے تھے. بہت زیادہ ثواب ہے اعتکاف کرنے کا. ٹھیک ہے, لیکن اس کا معاملہ یہی ہے کہ آپ, اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 دن کا اعتکاف کریں. ٹھیک ہے, آپ چاہیں تو آپ 1 دن کا اعتکاف کر لیں, 1 دن کا اعتکاف کرنا مستحب ہے. دوسرے دن کا اعتکاف کریں وہ بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے, لیکن جدھر 2 دن کمپلیٹ ہو گئے, آپ تیسرے دن کا واجب ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نکلنا ہے تو یا تو 2 دن سے پہلے نکل جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر جدھر 2 دن کمپلیٹ ہو گئے, اب تیسرے دن آپ کے پاس کوئی چانس نہیں کہ میں جو ہے وہ یہاں سے کٹ مار لوں یا کچھ کر لوں, نہیں, اب تیسرے دن کا واجب, اب تو آپ کو رکنا ہی پڑے گا. صحیح ہے, تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے وہ 1-2 دن تک جو ہے وہ وہاں پر اعتکاف کریں, یا 1 دن کریں کم از کم, وہاں پر مسجد الحرام میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور وہاں پر پروردگار عالم کی عبادت وغیرہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئے 7 پوائنٹ کہ مکہ میں آپ نے رہ کر کیا کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, ایک پوائنٹ جو ہے وہ رہ گیا, وہ یہ تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ میقات سے جب آپ احرام باندھ کر آئیں گے تو آپ کے پاس آپشن ہے, چاہے تو آپ ڈائریکٹ بھی سارے کام کر سکتے ہیں, آپ چاہے تو ہوٹل میں آرام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہوٹل میں آرام آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر بالفرض خواتین کو پتہ ہو کہ ان کے ایام مخصوصہ شروع ہونے والے ہیں تو پھر وہ آرام نہیں کر سکتے, ان کے لیے فوراً جو ہے وہ جانا ضروری ہوگا. یا اگر وہ پہلے سے ہی ایام مخصوصہ میں ہیں تو وہ ان کے لیے الگ سے مسائل ہیں, وہ یا تو مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, یا جو آپ کے ساتھ عالم ہو آپ ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں, کیا ان کا جو ہے وہ پروسیس ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی چیزیں کہ مکہ میں کیا کرنا ہے. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو آپ کا دوسرا پارٹ شروع ہو جائے گا, آپ کو جو ہے وہ عرفات جانا ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اسپرے باٹلز کا جو میں نے بتایا تھا وہ عرفات میں بھی آپ نے رکھنا ہے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے, اتنا رش ہوگا کہ 300 بندوں کی لائن لگ جاتی ہے فجر کی نماز میں. ٹھیک ہے, وضو کرنے کے لیے, تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں اپنے ساتھ جو ہے وہ اسپرے باٹلز رکھی, آپ نے جو ہے وہیں پر وضو کیا, فوراً جو ہے وہ نماز آپ نے پڑھ لی. ٹھیک ہے, 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام شروع ہوگا, پھر شیمپو بند, پھر تیل بند, سب کچھ بند ہو جائے گا دوبارہ. ٹھیک ہے, اور ساری پابندیاں دوبارہ جو ہے وہ لوٹ کر آ جائیں گی. جدھر آپ نے جو ہے وہ اپنا سر منڈوایا, اب آپ احرام سے فری ہو گئے, اب آپ کے پاس جو ہے وہ چند چیزیں, آپ کو جو ہے وہ طواف کرنا ہے, طواف النساء کی نماز ہوگی, یا آپ عام کپڑوں میں بھی جا کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارا عمرہ تمتع کمپلیٹ. دوسرا ٹاپک انشاءاللہ جو آپ وہاں پر سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر کسی کا سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے. ان سارے دنوں میں 5 دنوں میں جتنا بتایا آپ کو, کوئی بھی سوال ہے کسی بھی حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں, ورنہ جو ہے پھر ختم کریں یہاں پر. جی بھائی, ہے سوال کسی کا وہاں پر؟ سوال ہو کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کون سی چیز حرام ہے. اچھا, احرام ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک اور چیز رہتی ہے جو میں نے بتائی تھی کہ آپ حرم کے اندر سے گھاس نہیں اکھاڑ سکتے. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے کوئی پودا توڑ لیا چلتے پھرتے, یہ جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. صحیح, وہ نہیں کرنا آپ نے. صحیح ہے, تو یہ جو ہے وہ حرم کی گھاس اکھاڑنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, احرام کی حالت میں ہو یا احرام کے باہر ہو, یہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں, آپ میں سے یا خواتین میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر جو ہے وہ ہم ختم کریں. نماز قصر ہوگی یا پوری ہوگی, کوئی بتا سکتا ہے؟ آپشن ہے, پوری پڑھیں قصر پڑھیں, آپ کے پاس آپشن, لیکن بہتر یہی کہ پوری پڑھیں. ٹھیک ہے, مکہ میں جو ہے وہ آپ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مدینہ میں بھی جو ہے وہ آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. مزید مسائل کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں. کربلا میں بھی جو ہے وہ پوری نماز ہو جاتی ہے, لیکن وہ صرف امام حسین علیہ السلام کے جو کمرہ ہے جہاں زری ہے صرف وہاں پوری ہوتی ہے, ورنہ قصر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ حقدار تک پہنچنا ہے, مستحق تک پہنچے گا. ٹھیک ہے, ورنہ آپ نے الگ کر کے رکھ لیا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, یعنی گویا آپ نے نکالا ہی نہیں. خمس آپ نے مستحق تک پہنچا دینا ہے. مستحق تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ 2 حصے ہیں. دیکھیے, سہم امام اور سہم سادات ہے. ٹھیک ہے, ایک حصہ ہے تو سہم سادات ہے, وہ آپ سادات کو خود بھی پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ خود نہیں پہنچاتے تو آپ دونوں حصے مجتہد کے وکیل کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے پاس اجازت ہے اگر, اور وہ اپنے حساب سے یوز کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے پاس اجازت ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کے پاس اجازت نہیں ہے, لیکن اس نے مجتہد کے وکیل سے اجازت لی ہوئی کہ بھائی ہاں اجازت ہے, تم تھوڑے تھوڑے ٹائم سے جو ہے وہ خرچ کرتے رہو, یا ضرور سہم امام سہم نہیں, پھر جو ہے وہ آپ کو مستحق تک پہنچانا ہی پڑے گا. سہم سادات مستحق تک پہنچے گا تو ہی آپ کا خمس کاؤنٹیبل ہوگا, ورنہ خمس کاؤنٹیبل نہیں ہوگا.
آپ نے پہنچانا ہے, صحیح ہے, صرف خمس نکالنا کافی نہیں ہے بلکہ پہنچا دینا کافی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے پہنچا دینا ہے, یہ ہے خمس کا معاملہ, صحیح ہے. ورنہ آپ جو ہے وہ اگر اس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں تو آپ پھر مجتہد کے وکیل سے اجازت لیں گے کہ بھائی میں اس طریقے سے کر رہا ہوں, اگر وہ اجازت دے دیتے پھر مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو ہے وہ پہنچانا ہے. جی ضمیر بھائی, سب سمجھ میں آ گیا؟ اور کوئی بھائی کلیئر ہے ساری چیزیں؟ چلیں, آپ میں سے کسی کا سوال ہے یا ساری چیزیں واضح ہیں؟ چلیں بھائی, ہاں میں اگر سو نہیں رہا ہوا تو جواب دے دوں گا, ورنہ جتنا جو ہے وہ میں رات کے ٹائم پہ جو ہے وہ میں جاگتا رہتا ہوں, اس میں جو آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. دن میں کوئی گارنٹی نہیں بھائی, صحیح ہے, دن میں اگر مسئلہ پوچھنا ہو پہلے سے بتا دیں مولانا صاحب, دن میں جو ہے وہ تنگ کرنے والا ہوں, کیونکہ میں جو ہے وہ فجر کے بعد عموماً جاگتا ہوں, دوپہر میں جو ہے وہ سونے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, دوپہر میں جو ہے وہ اگر میں نہیں ملا, آپ کالیں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے میں نہیں اٹھاؤں, صحیح ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ اپنے عالم سے رابطے میں رہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ اردو وغیرہ پڑھنے آتی ہے تو کتابیں بہت ساری ہیں, کوشش کریں آپ اپنے پاس رکھ لیں, آپ کو جو ہے وہ بہت جگہ جو ہے وہ ہیلپ کرے گی کتاب, اور جو ہے وہ آپ کے لیے کام آئے گی, ٹھیک ہے. اگر اردو پڑھنا آتی ہے تو میں جو ہے وہ گروپ میں, بلکہ عمران بھائی نے شاید سینڈ بھی کی ہوئی, تو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بس اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کا؟ ختم ہو گئی ساری باتیں, ٹھیک ہے. چلیں بھائی, آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کے حج کو آسان سے آسان فرمائے, جتنے مسائل سیکھیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم بکرے جو ہے وہ لگیں, اس لیے جو ہے وہ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سے جو ہے وہاں پر کم سے کم غلطیاں ہوں, تاکہ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہاں پر کفارہ لگے. اور آپ جو ہے وہ جتنے لوگ طواف وہاں پر کریں گے تو زمانے کے امام کی نیابت میں, سب کی نیابت میں, مجھ حقیر فقیر کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیے گا طواف میں. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جتنے دوسرے افراد ہیں ان کو جلد از جلد حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی